اگر کوئی تعریف کے لائق ہے، کوئی ہے جن کے شان کو بیان کیا جائے، تو ہم سب کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، کہ اس روح زمین پر سب سے افضل انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن خود بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن خود بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن سے پوچھئے کہ قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ آپ قرآن سے پوچھئے کہ قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ آپ قرآن سے پوچھئے آقا کی یتیمی بتا، قرآن کہتا ہے لم یجدک یتیما فآویٰ۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن آقا کی دانت بتا، قرآن کہتا ہے یاسین۔ آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن آقا کی نظر بتا، قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغیٰ۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن آقا کی آنکھ بتا، قرآن کہتا ہے لم نجعل لہ عینین۔ آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن آقا کی آنکھ بتا، آقا کی ہونٹ بتا، لب بتا، قرآن کہتا ہے ولسان و شفتین۔ آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی۔ آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن آقا کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول۔ آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن آقا کی کملی بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن آقا کی چادر بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن آقا کی یاد بتا، قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن آقا کا زمانہ بتا، قرآن کہتا ہے والعصر۔ آپ قرآن سے پوچھئے اے قرآن آقا کی شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بھذا البلد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ایسی بابرکت ہستی کے شان میں نعت پاک گنگنانے کے لیے میں اپنے علاقے کے نہیں بلکہ پورے ضلع کوسی سیمانچل کے مشہور و معروف شاعر جن سے میری مراد حافظ وقار مرشد صاحب ہے، ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے وہ تمام سامعین کرام کے سامنے نعت پاک سے گنگنائیں۔ میں اشارے کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں کہ جب یہ نعت کرتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ جب میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی۔ میرے مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی۔ میں مر جاؤں تو خاک مدینہ میرے منہ پر مل دینا، میں مر بھی جاؤں تو خاک مدینہ میرے منہ پر مل دینا۔ بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ ایسا گزارش کروں میں کہ سامعین کے سامنے کے لیے فرما دیا سرکار نے، اب پرستوں کی طرح کردار ہونا چاہیے۔ اور نعت کا دوسرا بند آپ تمام سامعین کے سماعتوں کے حوالے سے، کیونکہ علماء کرام کا بیان بھی ہونا ہے۔ جمال